3 دفعہ استغفار پڑھیں، 1 دفعہ درود شریف پڑھ کے اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو کے بات کو سنیں۔ استغفر اللہ تعالی رب استغفر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما وارزقني فهما، رب زدني علما وارزقني فهما، رب زدني علما وارزقني فهما۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد اللہ کی یاد اور بندگی ہے۔ اب جو بھی انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اس مقصد کے اوپر چلتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی احکامات کی تعمیل کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو کامیاب فرماتے ہیں۔ کامیابی جس چیز سے ملتی ہے اس کو ایمان اور تقوی کہتے ہیں۔ ایمان کی ترقی تقوی سے ہوتی ہے اور تقوی حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ یہ انسان خود متقی نہیں بن سکتا، بلکہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز والے سے ملتی ہے۔ دودھ والے سے دودھ ملتا ہے، سبزی والے سے سبزی ملتی ہے، پھل والے سے پھل ملتا ہے، گوشت والے سے گوشت ملتا ہے، اور اللہ والے سے اللہ ملتا ہے۔ ہر چیز کی زیارت کا اللہ تبارک و تعالی اجر دیتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کے اوپر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کتنی؟ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ جو بندہ طواف کرتا ہے اس بندے پر اللہ تبارک و تعالی 60 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ طواف سے تک جائے اور پھر وہ نوافل پڑھے تو اس پہ 40 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے۔ اب جو طواف سے بھی تک جائے، نماز پڑھتے پڑھتے انسان ہے تک جاتا ہے۔ ایک رات ہمارا ایک ساتھی ہے، شاید ابھی نہیں آئے ہیں، اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے ساتھ طواف کرتا ہوں ختم میدان ٹنگ کا۔ تو ہم نے ایک رات میں 14 طواف کیے۔ کتنے؟ 14 طواف کیے۔ اور اس کے کتنے نوافل ہیں؟ 14 اور 14 28 رکعت۔ تو اس نے جب 7 کیے تو اس نے کہا بھائی میری ٹانگوں نے اور کمر نے جواب دے دیے ہے، میں آگے نہیں چل سکتا ہوں مزید۔ تو اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ مجاہدے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ طواف کرنے سے 60 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی رحمت انسان کو بچاتی ہے، یہی رحمت انسان کو چلاتی ہے۔ جتنے دل کے اندر عشق اور طلب ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو یہ قدم اللہ کی طرف اٹھتے ہیں، اللہ کے گھر کی طرف اٹھتے ہیں، اس کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ پھر نماز کے ساتھ 40 رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ جب انسان طواف بھی کر لے، نماز بھی پڑھ لے، پھر صرف وہ بیت اللہ کو دیکھتا رہے تو کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو کتنی رحمتیں ہو گئی؟ 120 رحمتیں۔ تو طواف کی اپنی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، نماز کی اپنی برکتیں رحمتیں ہیں، اور بیت اللہ کی زیارت کی۔ آپ طواف کے اندر بیت اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو، نماز کے اندر آپ بیت اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن جب آپ ان دونوں سے تک جاؤ تو پھر بیت اللہ سے اپنا جی بھرو۔ کیا کرو؟ فرمایا کہ اس سے 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ماں باپ کے دیدار کرنے سے
وہ ہے گا نا سارے ماں باپ سے جو ہے نا بالکل وہ ہو. ہمارے ایک ساتھی تھے, ہم پنڈی میں جا رہے تھے, آگے ایک ٹیکسی جا رہی تھی, پہلی ٹیکسی, تو ہم پیچھے تھے, ہماری گاڑی پیچھے تھی. تو اس کی ایک طرف لکھا ہوا تھا ماں کی دعا جنت کی ہوا, اور دوسری طرف جہاں سلینسر تھا وہاں لکھا ہوا تھا باپ کی دعا سلینسر کی ہوا. لگتا ہے کہ تم سب ناراض ہو والدین سے. تو اس نے تو غلط لکھا تھا, اس لیے کہ وہ تو لگتا ہے کہ دل چلا تھا میرا خیال سے, اس کو گھر سے نکال دیا تھا, اس نے یہ لکھ دیا ہوگا. اور لیکن باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے. کیا ہے یہ؟ جنت کا دروازہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں سے انسان چلتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ماں باپ کی دعاؤں سے انسان چلتا ہے. کہ جو بندہ اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں, ایک کامل حج مقبول کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ تو اسی طرح ایک عالم نے کہا کہ اللہ والوں کی زیارت سے کیا ملتا ہے؟ والدین کی محبت سے تو حج کا ثواب ملتا ہے. فرمایا کہ اللہ والوں کی زیارت سے اللہ ملتے ہیں. کیا ملتے ہیں؟ اللہ ملتے ہیں. اس لیے کہ دلوں کے اندر ایک سکون, ایک اطمینان اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتے ہیں. اور یہ آپ جب ہماری یہ جماعتیں جاتی ہے باہر, یہ تبلیغ والے ساتھی جو ہمارے جاتے ہیں ایسی ملکوں میں جہاں عریانی فحاشی ہے, اور جہاں ہر طرف ظلم کا دور دورہ ہے, نفسانی خواہشات کا دور دورہ ہے, تو جہاں یہ لوگ بیٹھتے ہیں تعلیم شروع کر دیتے ہیں, وہ لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں, ننگے آگے بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ ان کو سکون حاصل ہوتا ہے. شراب میں انہوں نے سکون نہیں ملا, انہیں زنا کے اڈوں کے اندر ان کو سکون نہیں ملتا ہے. لیکن جہاں تعلیم کے حلقے شروع ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ لوگ جب انتقال ہونے کے قریب ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہماری خبر کسی اللہ والے کی خبر کے قریب بناؤ. کیا بناؤ؟ کسی اللہ والے کی خبر کے قریب بناؤ. حالانکہ دنیا میں ان سے بھاگتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں ان سے بھاگتے ہیں, لیکن جب آخری وقت آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری خبر ان کے قریب بناؤ. جب انہوں نے سوال کیا تو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک شخص, ایک خادم آپ کو پنکھا جھیل رہا تھا. نے فرمایا کہ یہ خادم پنکھا کس کو ہلا رہا ہے؟ تو سائل نے کہا کہ حضرت آپ کو. تو اس نے کہا بھائی آپ کو ہوا آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس نے کہا مجھے بھی ہوا آ رہی ہے. تو فرمایا کہ جب اللہ والوں کی رحمتوں پہ, جب اللہ والوں کے قبور پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو پڑوس والوں پہ بھی ان کی چھینٹیں پڑتی ہیں. کیا پڑتی ہے؟ وہ ٹنڈک ان کو بھی نصیب ہوتی ہے. اس لیے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں نا آپ کا انتقال ہوا, قبر میں گئے, قبر سے خوشبو شروع ہو گئی. کیا؟ قبر سے خوشبو شروع ہو گئی. پھر علماء اکٹھے ہوئے, انہوں نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مٹی ڈال رہے ہیں, لوگ آ کے رات کو لے جاتے ہیں, قبر پھر پلین ہو جاتی ہے, پھر مٹی ڈالتے ہیں. تو دعا کی کہ اللہ اس خوشبو کو قبر کے اندر کر دے. کیا کر دے؟ یہ خوشبو قبر کے اندر کر دے. تو اسی طرح جب انسان اللہ والوں کے ساتھ جڑتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر کی گندگی نکلتی ہے. کیا نکلتی ہے؟ اندر کی گندگی نکلتی ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ جو محبت ہے اس کی 4 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. ایک محبت روحی ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے, ان کی روح کی غذا ہی اللہ کی محبت ہے. اور ایک محبت قلبی ہے. کیا ہے؟ محبت قلبی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انبیاء اور ان کے متبعین کا جو آپس میں ہے, یا صلحاء ان کے متعلقین کا جو آپس میں ہے, کیا ہے؟ ان سے محبت کرتے ہیں. اس لیے کہ ان کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت ہوتی ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم تبلیغ والوں سے فرمایا جب تم گشت پہ جاؤ, جب تمہارے کسی مسلمان پہ نظر پڑے تو فرمایا یہ سمجھو اگرچہ وہ گناہگار ہے, دل میں یہ خیال لاؤ کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, اس کے دل میں ایمان کی ضرورت تو ہے نا, اس ایمان کی ذرے کی وجہ سے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں, میں بھی اس سے محبت کروں, میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اور پھر
متعلقین کا یا شاگردوں کا یا ان کے جو نا اپنے استاذ کے ساتھ مشائخ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے یہ محبت عقلی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ محبت عقلی ہوتی ہے کہ ان کو کچھ ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ ان کی دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بصیرت کی آنکھ کھولتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بصیرت کی آنکھ کھولتے ہیں. بصارت تو ہے لیکن جب بصیرت کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر مشاہدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کا مشاہدہ ہوتا ہے. اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک کسی بندے کو نماز میں اپنے رب کا جمال کا مشاہدہ نہ ہو تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھے. تو ان کا وہ محبت ان کی محبت بھی اللہ سے ہے. اور پھر یہ جن کو جو کچھ ملتا ہے تو عقل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے ہیں. عقل اس کو تسلیم کرتا ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ محبت نفسانی ہے. کیا ہے؟ یہ فساق اور فجار کی محبت ہے. کیا ہے؟ فساق اور فجار کی محبت ہے. یہ رقص کی محفلیں جماتے ہیں, ان پہ پیسے لوٹاتے ہیں اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے کی. اس لیے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے تو یہ محبت قلبی جو ہے یہ بڑی دولت ہے. کیا ہے؟ یہ بڑی دولت ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ عرفان الہی ہے. کیا ہے؟ اللہ کی معرفت ہے. اللہ کی معرفت ہے. اگر ہم جنت میں جائیں گے یا اگر ہم سے آخر میں سوال ہوگا تو ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے علم کہاں حاصل کیا ہے, کتنا حاصل کیا ہے, لیکن سوال یہ ہوگا کہ علم پہ عمل کیا کیا ہے, اپنے علم پہ عمل کیا کیا ہے. حضرت سلیمان بن عبد الملک آپ آئے مدینہ منورہ کے اندر اور ایک بزرگ سے آپ نے کہا کہ حضرت میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں, میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. تو اس بزرگ نے کہا کہ اپنے اعمال کو قرآن کی کسوٹی پہ تولو. کیا کرو؟ قرآن کی کسوٹی پہ اپنے اعمال کو تولو. اس نے کہا حضرت قرآن کے تو 30 سپارے ہیں, کون سی سپارے پہ تولوں, کون سی آیات پہ تولوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. کیا کہا؟ کہ یہ آیات اس کے اوپر اپنے اعمال کو تولو. اگر تمہارے اعمال جنت والوں کے ہیں, اگر تمہارے دل میں خوف ہے, کیا ہے؟ خوف ہے, اللہ کی محبت ہے, خشیت ہے, تو پھر تم کیا ہو؟ تم جنت کے مستحق ہو. اور اگر آپ کے دل کے اندر خوف نہیں ہے, نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے, نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے اور فساق اور فجار والے اعمال ہے, تو پھر کیا کرو؟ چاہیے قرآن ہماری کسوٹی ہے, قرآن ہماری کسوٹی ہے. اس لیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آپ کے اوپر ذکر کے دوران جو کیفیات وارد ہوتی کہ نہیں ہوتی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے دوست تھے. جب ان کو ذکر کے اندر ایک نور چمکا اور اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر میں نے تم سے نماز معاف کر دی. کیا کر دی ہے؟ نماز معاف کر دی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھ سے بڑی ہستی ہم جن کے امتی ہیں, جن کے متبعین میں سے ہیں, ان کی اوپر تو نماز معاف نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عبد القادر کون ہوتا ہے کہ اس کو نماز معاف ہو گئی؟ کہا کہ تو شیطان ہے بدبخت, دفع ہو جا. کہا تو شیطان نے آگے سے کیا کہا کہ تیرے علم نے تجھے بچا لیا. اس نے کہا نہیں, اللہ کے فضل نے مجھے بچایا. کیا؟ اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے. تو اللہ والوں کی صحبت ہے. یہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کے ساتھ دو بندے اور تھے. وہ اپنے شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے تھے, ان کی صحبت میں جا رہے تھے. ایک کے دل میں تو یہ ہے میں تو امتحان لوں گا کہ کیسے بزرگ ہے, کیا امتحان کی غرض سے. اور دوسرے نے کہا کہ بھئی میں تو ان سے میری کوئی حاجت ہے, اس حاجت کے لیے میں دعا کراؤں گا. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس نیت سے گئے کہ میں تو فیض کی نیت سے جا رہا ہوں, قصبے فیض کی نیت سے جا رہا ہوں. بندہ اللہ کے بندے صاحب کشف تھے, انہوں نے جب پہلے کو دیکھا اس نے کہا تیرا خاتمہ کفر پہ ہوگا, تیرا خاتمہ صحیح نہیں ہوگا, اس لیے کہ تو امتحان کے لیے آتا ہے. اور دوسرے سے کہا کہ بھئی
تیری حاجت پوری ہو جائے گی، اللہ تیرا خاتمہ ایمان پہ کریں گے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے فرمایا کہ تجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیض کو عام کریں۔ کیا کریں گے؟ اس فیض کو عام کریں گے۔ جس بندے کا جو نیت ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اس کے ساتھ ہوں؟ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں کہ جس گمان سے آتا ہے اس گمان سے اس کو وہ چیزیں ملتی ہے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے شیخ کی بھی شیخ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہاں آئے، غفوری مسجد میں آئے، ایک شخص کلین شیپ، ٹائی پہنی ہوئی، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، اور بالکل اس نے بس تازہ شیو کیا ہوا ہے۔ مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ حضرت میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مہمان ہیں؟ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے جو خادم ہیں عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بات کرو۔ اس نے کہا نہیں حضرت میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے کہا نہیں ان سے بات کرو۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے ان کی ٹائی پکڑی، اس کو یوں کھینچا، کیا کیا؟ اس کو یوں کھینچا، کہا کہ ایک تو عیسائیوں والی صورتیں بناتے ہو، ہاں، اور صلیب کو گلے میں لٹکاتے ہو، اس کے بعد پھر عبدالغفور مدنی کی دعوت کرنے آئے ہو۔ اور شخص وہاں سے اٹھا چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد، دو ہفتے کے بعد آیا، دیکھا تو سفید کپڑے پہنے ہوئے، سر پہ ٹوپی ہے، اور تھوڑی تھوڑی داڑھی بھی آ گئی ہے، بڑھ گئی ہے شیپ۔ تو حضرت سے کہا کہ مجھے بیعت کر دے۔ تو اس نے کہا بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہی شخص ہوں جو ٹائی کے ساتھ آیا تھا اور پینٹ شرٹ کے ساتھ آپ کی دعوت کرنے آیا تھا۔ آپ کی اس کچائی نے، اس سختی نے مجھے صحیح مسلمان بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ صحیح مسلمان۔ کبھی کبھی ڈانٹ جو ہے یہ بھی ڈینڈ نکال لیتا ہے۔ کیا نکال لیتا ہے؟ ڈینڈ نکال لیتا ہے۔ شاہ حکیم افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس گاڑی میں ڈینڈ پڑ جائے وہ ڈینٹر کے پاس جاتا ہے۔ کس کے پاس جاتا ہے؟ ڈینٹر کے پاس جاتا ہے۔ اگر ڈینٹر اس کا ڈینڈ نہ نکالے تو اس گاڑی کا بینڈ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، وہ پھر کباڑ میں جاتی ہے، پھر اسکریپ مال بنتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح جو سالک اگر وہ اپنے مربی کے ڈانٹ سے اس کا ڈینڈ نہیں نکلتا تو کیا پھر وہ کباڑ خانے میں جاتا ہے۔ کس میں جاتا ہے؟ کباڑ خانے میں جاتا ہے۔ تو اپنی نیتوں کی اصلاح کرو۔ کیا کرو؟ یہ جو کام ہے ہمارا، یہ نیتوں کی درستگی ہے، بس یہ نیت کی درستگی ہے۔ قرآن تو سارے پڑھتے ہو، سب کا اکثریت کا تعلق کس سے؟ مدرسوں سے اور مساجد سے ہے۔ تو اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نیت کی اصلاح ہے۔ جس کی نیت کی اصلاح ہے۔ اور نیت کی اصلاح جب حضرت مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے کہ حضرت یہ تصوف کیا بلا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے آپ کو مٹا دینا۔ کیا؟ اپنے آپ کو مٹا دینا۔ کہا کہ آپ مجھے اس کی دلیل لیں۔ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ وقت لگائے لیکن بات نہیں کریں گے۔ کیا؟ کچھ بات نہیں کرو گے۔ چند دن رہے، پھر اس لیے کہ بہت بڑے عالم تھے، عربی دان تھے، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ جب جانے لگے، کہا کہ حضرت سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ کیا؟ بغیر دلیل کے سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ جب جانے لگے واپس اپنے علاقے میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے علامہ ہیں اور آپ ایک گدڑی پوش اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیر آدمی، درویش آدمی تھے، ان کی صحبت میں گئے، وہاں پہ کیا ملا؟ اس نے کہا کہ وہاں پر جانے سے مجھے اپنی جہالت کا علم نصیب ہوا۔ کیا ہوا؟ وہاں پر جانے سے، میں تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، لیکن وہاں پر جانے سے مجھے کیا ہوا؟ اپنی جہالت کا علم نصیب ہوا۔ تو بھائی یہ ہماری جہالت کہ جو بندہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں آتا، اس کو اللہ پاک سب کچھ دیتے، اور جو کہتے ہیں مجھے سب کچھ آتا ہے اس کے پاس علم اصل نہیں ہے۔ ہم لوگ غلط فہمی میں ہیں۔ اصل چیز عمل ہے۔ کیا ہے؟ اصل چیز عمل ہے۔ اگر علم سے بچت ہوتی تو شیطان بچ جاتا۔ وہ معلم الملکوت ہے۔ کیا ہے؟ معلم الملکوت ہے، فرشتوں کا سردار ہے، اور 80,000 سال انہوں نے عبادت کی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، تو کیا وہ جہنم سے بچ جائے گا؟ تمام شریعتوں کا، ہر شریعت کی کلیات اور جزیات کا علم اس کے پاس ہے۔ اس امت میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے کہ جس کے پاس اس شریعت کی جزیات کے سارے جزیات کا علم ہے۔ کوئی ایک جزیات ہے پھر سارے بیٹھتے ہیں۔
اس مسئلے کا حل نکالو. تو ان کے پاس ہر شریعت کی کلیات اور جزیات کا علم ہے. تو میرے دوستو اصل چیز عمل ہے. کیا ہے؟ تھوڑا سا علم ہے، اگر اس پہ عمل آ جائے اور وہ علم ہمارے عمل میں آ جائے، سمجھو کہ اگر اس کو اس سے خوف مل جائے تو یہ سب سے بڑا عالم. کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا عالم ہے. اس لیے حضرت تنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے قراء ہیں، ایسے ایسے علماء ہیں کہ جو حروف کو ایسے سیدھا کرتے ہیں جس طرح ہم تیر کو سیدھا کرتے ہیں. کس کو؟ تیر کو سیدھا کرتے ہیں، لیکن ان کے دل ٹیڑے ہیں. کیا ہے؟ ان کے دل ٹیڑے ہیں. اور کہا کہ ایسے ایسے حضرات ہیں، ایسے ایسے عام لوگ ہیں کہ جو شین اور سین میں فرق نہیں کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں کو سیدھا کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں کو سیدھا کر دیتے ہیں، اور ان سے اللہ تبارک و تعالی فیض جاری کرتے ہیں. ایسے ساتھی ہمارے پاس سیدھے سادے لوگ جہاں بیٹھ جاتے ہیں بس ادھر ہی حلقہ شروع ہو جاتا ہے. حلقہ شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، علم کے اعتبار سے تو کورے ہیں، لیکن جو ہے اس پہ عمل ہے. کیا ہے؟ جو ہے اس کے اوپر عمل ہے. اور جب عمل آتا ہے اپنے علم کے اوپر جو ان کے پاس ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اس علم کا نور ان کے دل سے ان کے چہروں پہ لاتا ہے. کیا لاتا ہے؟ ان کے چہروں پہ لاتا ہے. اس لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ اللہ والوں کے چہرے کیوں چمکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ لوگ راتوں کو اللہ کے سامنے روتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے چہروں پہ اپنے چہرے کے نور کا لباس پہنا دیتے ہیں. تو یہ محبت ہے. کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا سیکھو. اللہ سے آج ہم نے دنیا سے محبت کرنا تو ہمیں آتی ہے، مخلوق سے محبت ساری ساری رات مخلوق کی باتیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کی باتیں کبھی کی ہے؟ اللہ کی محبت کی باتیں کبھی ہم نے کی ہے؟ اس کے اندر ہم تک جاتے ہیں، اس کے اندر ہم تک جاتے ہیں، لیکن ایک انسان سے نفسانی خواہش کے ذریعے سے ساری ساری رات بات کرتے ہیں، تکتے ہیں؟ نہیں تکتے ہیں. تو اللہ کی محبت کہاں ہے؟ اللہ کی محبت مغلوب ہے اور دنیا کی محبت غالب ہے. یہاں ہم جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی محبت غالب ہو جائے اور مخلوق کی محبت کیا ہو جائے؟ مغلوب ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے، ایک پتھر رو رہا تھا، ایک پتھر رو رہا تھا. آپ نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، کیا کہ جہنم کے آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہے، کہیں میں تو نہیں ہوں. اس خوف سے رو رہا ہوں کہیں میں جہنم کی آگ کا ایندھن تو نہیں ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ان کے حق میں دعا قبول ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب تمہیں جہنم سے خلاصی مل گئی، تم اس میں سے نہیں ہو. تو کچھ عرصے کے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا، پھر وہ پتھر رو رہا تھا. اس نے کہا اب کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اب میں شکر کی وجہ سے رو رہا. کس کی وجہ سے؟ کہا کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آگ سے خلاصی نصیب فرمائی ہے، کیا اس عمل کو میں چھوڑ دوں؟ کیا اس عمل کو میں چھوڑ دوں؟ آج ہم انسان ہیں، ہمارے دل جو ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. کس سے؟ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. پتھر تو رو رہا ہے اللہ کے خوف سے، لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے ہمیں رونا آتا ہے. کاروبار میں نقصان ہو جائے تو رونا آتا ہے، ماں باپ کا انتقال ہو جائے، بچوں کا انتقال ہو جائے، کسی چیز کے اندر کمی بیشی ہو جائے، معیشت کے اندر، معاملات کے اندر، تمہارا رونا آتا ہے. لیکن کبھی اللہ کے لیے رونا سیکھا ہے؟ اس امت کے اندر ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے. رات کو اٹھنے والے لوگ بھی بہت ہیں، اللہ کے سامنے رونے والے بھی بہت ہیں. کوئی اپنے بچوں کے لیے روتا ہے، کوئی اپنی بیوی کے لیے روتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کے لیے روتا ہے، کوئی اپنے بس دنیا کے کاموں کے لیے روتا ہے. ایسے افراد کی ضرورت ہے جو امت کے لیے روئے، جو امت کے لیے روئے. امت کے لیے رونے والے بنو. جب تک بچہ روتا نہیں ہے اللہ اس کی ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں اتارتے ہیں. جب تک ہم امت کے لیے روئیں گے نہیں تو اللہ ہدایت کے فیصلے کیسے کریں گے؟ امت کے لیے رونے والے بنو. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ حالات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حالات کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے، اعمال کا تعلق انسان کے اعضاء کے ساتھ ہے، اور اعضاء کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے.
کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے. جب یہ دل درست ہو جائے گا، اس کی سوئی درست ہو جائے گی، یہ قبلہ سمت ہو جائے گا، تو اس کے بعد ہمارے اس دل کے ساتھ جو جڑے ہوئے اعضاء ہیں ان سے نکلنے والے اعمال درست ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ ان سے نکلنے والے اعمال درست ہو جائیں گے. اور اگر جب اعمال درست ہوں گے تو جیسے اعمال ہوں گے ویسے فیصلے آئیں گے. اس لیے مولانا عبد الرحمان صاحب فرمایا کرتے تھے جس طرح زمین سے ہمارے اعمال اٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے ویسی فیصلے صادر فرماتے ہیں. امت کے اجتماعی اعمال جو ہے وہ صحیح نہیں اٹھ رہے. صحیح اٹھ رہے نہیں اٹھ رہے نا. تو جب تک امت کے اجتماعی اعمال جب تک وہ صحیح نہیں اٹھیں گے تو اس وقت تک فیصلے صحیح نہیں آ سکتے. تو یہ ہمارے اس ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ پاک اس وقت تک تمہاری حالات تبدیل نہیں کریں گے جب تک ہم خود اپنے حالات کو درست نہیں کریں گے. تو اپنے حالات کو درست کرو بھائی. ہم سوچے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری تخلیق، ہماری پیدائش کیوں کی گئی ہے. ہمیں کھانے پینے کے لیے پیدا کیا. حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ ایک سود خور تھے. کیا کہتے؟ سود پہ کاروبار کرتے تھے. اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے ذریعے بنایا. تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کسی نے کہا وہاں چلے جاؤ. وہاں گئے تو بچے راستے میں کھیل رہے تھے. کیا کھیل رہے تھے؟ تو جب یہ حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جانے لگے تو بچوں نے کہا کہ ہٹ جاؤ، حبیب اعظمی ایک سودخور آ رہا ہے، اس کے پاؤں سے دھول نہ اڑے جو ہمارے کپڑوں پہ لگے. جہنمی ہے. کیا ہے؟ یہ جہنمی ہے. لیکن جب وہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں پہنچے، وہاں توبہ طائب ہوئے تو اللہ نے بچوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دی. مجلس سے آ رہے ہیں، گئے ہیں مجلس میں، ان کی کیفیت کچھ اور تھی. کہا کہ ان کے پاؤں سے، ان کی جوتوں سے دھول نہ اڑ جائے، جہنمی ہے، کہ وہ ذرات ہم پہ نہ پڑ جائے. لیکن جب وہ مجلس سے واپس آ رہے ہیں تو وہی بچے کھیل رہے ہیں کہ بھائی کھیل کو روک دو. کہا کہ اب یہ توبہ طائب ہو کے آیا ہے، ایسے نہیں کہ ہمارے پاؤں کی دھول ان پہ نہ پڑ جائے، ہمارے پاؤں کی دھول ان پہ نہ پڑ جائے، ہماری جوتیوں کی دھول ان پہ نہ پڑ جائے. تو اللہ والوں کی مجلس کے رنگ کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے. جا رہے تھے کسی اور، ان کی دلوں کے اندر کچھ اور بات تھی، اور جب آئے توبہ طائب ہو گئے تو اللہ نے ان کے توبہ کو قبول کر دیا. تائب من ذنب کمن لا ذنب لہ. تو ان کے توبہ قبول ہوا تو اللہ نے ان بچوں کی دلوں کے اندر بھی اس کی محبت ڈال دی. تو اللہ سے محبت کرنا سیکھو. کیا کرو؟ اللہ سے محبت کرنا سیکھو. جب انسان ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ذکر کی برکت کی وجہ سے اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ دل کی گرے کھلتی ہے، اس میں صفائی آتی ہے، اس میں صفائی آتی ہے. پہلے دل کی صفائی آتی ہے، پھر ان کے معاملات کی صفائی آتی ہے، عبادات کی صفائی آتی ہے، پھر وہی بندہ ہوتا ہے، پھر وہی حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ ہے. سب کچھ کہا کہ سود پہ کام کیا تھا، سب کچھ قربان کر دیا، پیسہ جائز نہیں ہے ہمارا، سب دے دو. پھر گھر میں فاقہ ہے. کیا ہے؟ گھر میں فاقہ ہے. گھر والی بھی بد اخلاق ہے. کیا ہے؟ گھر والی بھی بد اخلاق ہے. اللہ بد اخلاق بیویوں سے بچائے. اگر کسی کی ہے تو اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے، یا اس کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. پھر گھر میں کا کچھ نہیں ہے. خدی ورش سراوڑ کنا غیرتی شاہ غیرت ڈاٹا کی بنا خزے کی ہوئی. کوئی شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ غیرتی شاہ. نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کل کے ورش امود کا غیرتی شاہ. دنیا کی معاملات میں اس کو بڑا غیرت دلاتے ہیں، گھر کے بنانے میں بڑا غیرت دلاتے ہیں، لیکن نماز پڑھانے میں ان کو غیرت نہیں دلاتے ہیں. تو حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے، گئے، ان کو تو پتہ لگ گیا کہ دنیا تو ان کے پاس بہت تھی، وہ ساری دنیا اس نے بہا دی کہ ساری حرام ہے. کہا کہ اسے میں نے اپنے جس طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اندر سے میں نے اپنے جو روحانی غذا ہے اس کو پاک کیا، تو اپنی جسمانی کی غذا کو بھی پاک کر لوں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہر اور باطن کی صفائی چاہیے، دل کی صفائی بھی ہو. یہ قرآن ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. باطن کی اندر کے گناہ بھی چھوڑ دو، ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو، آنکھوں کے گناہ بھی چھوڑ دو، دل کے گناہ بھی چھوڑ دو. دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے کہ نہیں ہے؟
جب اندر کی اور باہر کی صفائی نہیں ہوگی تو اللہ کی معرفت نہیں آئے گی، اللہ کی معرفت نہیں آئے گی۔ تو یہ گئے ایک مسجد میں بیٹھ گئے، اللہ اللہ کرتے رہے، رات کو گھر آئے تو گھر والی نے کہا کیسے دے رہا ہوں لوگوں، بس میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑے کریم ہے۔ کیا ہے؟ وہ بڑے کریم ہے، وہ کسی کے مزدوری کو روکتا نہیں ہے۔ تو دوسری دن گئے، تیسری دن گئے، 4 5 6 دن اس نے اس طرح گزارے، گھر میں فاقہ ہے، اب اس کو ڈر بھی ہے کہ میں یار گھر جاؤں گا آج، تو رات کو بولے گی تو بد اخلاق ہے۔ لگا تصدق ہے، تو کون سے آدمی کے ساتھ کام کرتا ہے جو تجھے مزدوری بھی نہیں دیتا ہے، جو تمہیں مزدوری بھی نہیں دیتا ہے، کیسے بندے کے پاس جاتا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ آج تو لاج رکھتے، ہفتہ ہو گیا ہے، فاقے ہی فاقے ہیں۔ جیسے گھر جا رہا ہے، جیسے گھر میں داخل ہوا تو گھر والی نے کہا کہ تمہاری وہ مزدوری جس کی تم مزدوری کرتے تھے اس نے آگے بیچ دیے، 3000 دینار یا درہم بیچ دیے، کچھ آٹا اور کچھ چیزیں بیچ دی۔ تو پھر جب وہ ختم ہوا یہ پھر اپنے اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب وہ ختم ہو گئے بیان نہ رشوی شیر ختم، شیر آٹا ختم ہو گیا، خرچہ ختم ہو گیا، تو اس نے پھر وہ تو صبح جاتا تھا رات کو گھر آتا تھا۔ صبح کہاں جاتا تھا؟ مسجد جاتا تھا، محمدی مسجد۔ ہماری بھی ایک ساتھی ہے کہ جو صبح جاتے ہیں مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں رات کو گھر آئے تو وہ جا رہا تھا، پھر آیا اس طرح، پھر کچھ دن فاقہ ہو گیا۔ اب کہا تو گھر والی تو ہمیں جو نا وہ کر دے گی، یعنی مجھے غیرت دلائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ آج بھی ہماری لاج رکھ دے۔ کیا رکھ دے؟ لاج رکھ دے۔ تو کہا کہ کوئی بندہ آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان سے کہنا، حبیب عاجمی سے کہنا جس کی تم نے مزدوری کی ہے اس نے تمہاری مزدوری تمہارے گھر تک پہنچا دی ہے، اور اتنا دیا ہے کہ نسلوں تک چلے گا، کہ نسلوں تک چلے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کی تم نے مزدوری کی ہے، تو حبیب اجمیر رحمۃ اللہ سے گھر والے نے کہا کہ بھائی تم کس کی مزدوری کرتے ہو؟ اس نے کہا میں آج سچ بتاتا ہوں کہ میں صبح جاتا ہوں، مصلی پہ بیٹھ جاتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی مزدوری کرتا ہوں، سارا دن ذکر و اذکار میں بس لگا رہتا ہوں۔ کہا کہ آج اس کریم نے کرم فرما دیا۔ تو گھر والی نے کہا کہ ہلکا نن پورتے بتاتا تم سنا ہے میں کرامت یا کارش ہو۔ کیا کہا میں بھی اپنی زبان کو اب آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گا۔ تو یہ ہوتا ہے کبھی اللہ والوں کے ساتھ، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صاحب کشف تھے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مرزا مظہر جانا جو ہے ایسا بندہ ہے، کہا کہ تمام دنیا کہ جتنے لوگ ہیں ان کے قلوب مجھے ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ ہتھیلی میں ایک پلیٹ میں یوں رکھے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ روشن ان کے اندر سب سے زیادہ روشن دل کس کا ہے؟ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا، سب سے زیادہ روشن۔ لیکن ان کی گھر والی بھی ایسی تھی۔ اچھا کوئی پٹھان گیا گھر میں، کہا حضرت سچ ہو؟ حضرت تو خوشتا ہی، حضرت تیرا ہوگا یہ، کیا کسی جنگل میں اس کو دیکھو، کیا ہوگا کسی جنگل میں اس کو دیکھو۔ تو جنگل میں گیا تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے شیر پہ سوار ہے۔ کس پہ؟ شیر پہ سوار ہے، اور ہاتھ میں اژدہا عصا کے طور پہ اس کو پکڑا ہے۔ تو پختون میں عزت تجھے غصہ دال زما خدا ہوتا ماں بدی خود ماں مات کڑی، تم اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس کا بوجھ اٹھاتا ہوں، یہ میرا بوجھ اٹھاتے ہیں، میں ان کا بوجھ اٹھاتا ہوں، یہ میرا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ حضرت مرزا مظہر جانا جانا رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں بہت نازک مزاجی تھی، ان کی طبیعت میں نزاکت بہت زیادہ تھی۔ تو ان کو غیب سے آواز ہے کہ یہ بد اخلاق عورت ہے، اس سے شادی کر لو، اللہ تمہیں اپنی ولایت نصیب کر دیں گے۔ اچھا تمنگ دے آواز لگا خپل کار بگی ولایت نہیں پکا۔ تو کبھی کبھی ولایت جو ہے یہ عورت کی بد اخلاقی سے بھی مل جاتی ہے۔ کس سے مل جاتی ہے؟ تو پریشان نہ ہو، اگر کسی کی عورت بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، تو صبر کرے۔ کیا کرے؟ صبر کرے، بس اللہ تبارک و تعالی اس صبر کا بدلہ اس کو دیں گے۔ تو ایک اللہ والے تھے، وہ بڑے خوبصورت تھے، اس کی گھر والی خوبصورت تھی یا وہ بدصورت تھے۔ تو آئے گھر میں آئے تو گھر والی سے کہا کہ ہم دونوں جنتی ہیں۔
کیا کہا کہ ہم دونوں جنتی ہیں. کہا کہ تم خوبصورت ہو، میں تمہیں دیکھ کر شکر ادا کرتا ہوں، اور تم مجھے دیکھ کر صبر کرتے ہو، تو ہم دونوں صابرین شاکرین دونوں جنتی ہیں. کیا کہا کہ صابرین اور شاکرین دونوں جنتی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبر کرو، کیا کرو، اپنے نصیب پہ کیا کرو، صبر کرو. ہاں، قسمت سے آگے نہیں جاؤ، تقدیر سے آگے نہ جاؤ. جو اللہ پاک نے مقرر کیا ہے اسی پہ کیا کرو، صبر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہو. کیا کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہو کہ اللہ اگر تم جنت میں دے تو ادھر بھی دے دو، وہ دنیا کے اندر بھی دے دو. کیا خیال ہے، پریشان تو نہیں ہوتے ہو نا؟ آج کل لوگ ڈرتے ہیں. کیا کرتے ہیں لوگ، ڈرتے ہیں. اور پہلے جو لوگ تھے اللہ والے، وہ اللہ کے ساتھ مناجات کرتے تھے، ان میں اپنی باتیں اللہ سے منواتے تھے نا. بس کبھی کبھی نازک مزاجی اور اللہ سے محبت کے اندر ناز کا معاملہ بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، ناز کا معاملہ بھی ہوتا ہے. جس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پھوپھی کا کسی نے دان توڑ دیا. اچھا، اس کی پھوپھی نے کسی کا دان توڑ دیا، تو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی قصاص تو یہ ہے کہ تمہاری پھوپھی کے بھی دان توڑا جائے گا. اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے پھوپھی کا دان نہیں توڑا جائے گا. کیا کہا، اللہ کی قسم میرے پھوپھی کا دان نہیں توڑا جائے گا. فیصلہ کرنے والے کون ہے؟ رسول اللہ. کیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا بس میں نے کہہ دیا. عاشق سڑے ہو، پھر ایسا فیصلہ ہوا آپس میں دونوں بیٹھے دو، انہوں نے ان کو معاف کر دیا، اس کا دان تو نہیں ٹوٹا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس موقع پہ کہ کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی بات پہ قسم کریں، لو اقسم علی اللہ لا برہ، کہ اگر وہ کسی بات پہ قسم کرے تو اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دے، تو اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتے ہیں. تو میرے دوستو، اللہ سے محبت کرنا سیکھو. اور یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ کی محبت سے باغ ہو جائے. کیا ہو جاتے ہیں؟ اور دل ایسے باغ نہیں ہوتے ہیں، یا اللہ کی ذکر سے باغ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا نام ہی تو ایک ہے دنیا میں جس سے انسان کو سکون ملتا ہے. دنیا میں سب کے نام لیتے رہو، سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا. لیکن اللہ کا واحد نام ہے. ایک درود شریف ہے کہ اس سے سکون نازل ہوتا ہے، اور ایک اللہ کا نام ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے نام کو رٹو. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ اعلیٰ تعداد 1.25 لاکھ ہے. کتنی؟ اعلیٰ تعداد 1.25 لاکھ ہے، اور اس کے بعد 70,000، پھر آخری 25,000. تو کہتے 5,000 کرو یار. کتنے کرو؟ 5,000 کرو. اس لیے کہ ایک مہینے کے اندر آپ کو جو راشن ملتا ہے 5,000 کا گھر وظیفہ ملے، گھر چلے گا؟ بتاؤ نا، نہیں چلے گا نا. تو کم سے کم کتنا چاہیے؟ 25,000 چاہیے. 25,000 ذکر کرو. اس لیے کہ ایک انسان ایک دن میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے. کتنا؟ 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے. اور سانس کا شکر یہ ہے کہ ہر سانس اللہ کی یاد میں گزرے. کیا ایک گھنٹے میں 1,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، 24 گھنٹوں میں کتنا؟ 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے. تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ 24,000 مرتبہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرے گا، اس کا ہر سانس اللہ کے شکر میں گزرے گا. اس کا ہر سانس اللہ کے شکر میں گزرے گا. حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے شیخ، ان کے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت 24,000 مرتبہ 25,000 مرتبہ دن میں اس میں یاد کیا کرتے تھے. کتنے؟ اللہ اللہ، 24-25,000. اور کہا کہ سردی کے موسم میں پہلے جو ہمارے مشائخ تھے نا، یہ گھی استعمال کرتے تھے. کیا؟ طاقت کے لیے، دماغ کے لیے کیا استعمال کرتے تھے؟ اصلی وڑی. آج تو ہر چیز میں ڈالڈا مل گیا ہے، ہر چیز میں ڈالڈا مل گیا. کوئی اصلی وڑی لگے اس میں بھی ڈالڈا ہوتا ہے. تو اس نے کیا کہا کہ جب وہ اصلی گھی استعمال کرتے تھے، دیسی گھی، تو اپنے دل پہ اس کٹوروں کو رکھتے تھے اور ذکر کرتے تھے. تو اس دل کی، اس کی گرمی سے، اس کی حرارت سے، اس کی تپش سے وہ کٹورے کے اندر وہ گھی ابل جاتا تھا. چولہے پہ نہیں رکھتے تھے. عادت کی کرامت تھی. پھر اسے وہ اب کھانا تناول روٹی تناول فرما دے گا. یہ ہمارے مشائخ تھے، یہ ہمارے مشائخ تھے. تو اللہ سے لو لگانا سیکھو، اللہ کی محبت سیکھو، تاکہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع آ جائے. اس کے اندر کوئی اور مقصد نہیں ہے کہ ہماری نمازیں بہترین بن جائے، جاندار بن جائے، ہماری تلاوت جاندار بن جائے، ہماری دعوت جاندار بن جائے، ہمارا درس و تدریس جاندار بن جائے، ہمارا جہاد
جاندار بن جائے. تو جانداری آتی ہے اس میں اللہ کی ذکر سے. کسے؟ اللہ کی ذکر سے آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے یاد کی توفیق نصیب فرمائے.